ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ کیا خیال ہے؟ اللہ پاک خود تو نہیں نہ بدلتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میں اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ خود ہمیں بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اس جال سے، اس جال سازی سے، اس ظلم اور زیادتی کے اس بازار سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ حدیث مجھ سے پہلے ایک حضرت صاحب نے پڑھی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس وقت تک اس کا ایمان کامل ہے؟ بولیے جی، اس کا ایمان کامل ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جلسے سے باہر نکلیں، یہاں آپ کے والد، والدہ، آپ کے بھائیوں کی تصویریں لگی ہوں اور نیچے گالی لکھی ہوں، آپ اسے معاف کریں گے؟ آپ اسے معاف کریں گے؟ پھر ان سیاسیوں کے ساتھ کیوں چلتے ہو جو رسول اللہ کی عزت و حرمت پہ پہرا نہیں دیتے؟ سبحان اللہ تو کہتے ہیں، لیکن جب حضور کے دین کی بات ہے تو پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ برادریاں بعد میں، حضور کا دین پہلے، رسول اللہ کا دین پہلے۔ دین کے ساتھ چلو، کسی نے کوئی کام نہیں آنا آپ کے اور میرے۔ سورہ عبس کے اندر اللہ پاک نے دیکھا کیا فرمایا؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منھم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت والے دن یہ سارے بھاگ جائیں گے، بھائی، بیٹا، رشتہ دار، دوست، سارے رشتے یہ بے نیاز ہو جائیں گے۔ پتہ ہے قیامت والے دن کس نے کام آنا ہے؟ رسول اللہ نے کام آنا ہے۔ یا قیامت والے دن یہ جو نا ختم نبوت کے ڈاکو، حضور کی عزت و ناموس کے ڈاکو اور رسول اللہ کے دین پہ ڈاکے ڈالنے والے، نصاب سے ختم نبوت کو نکالنے والے، مرزائیوں کو اوپر لانے والے، اور جو نا وہ قادیانیوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور کفر کو جو نا وہ ترجیح دینے والے اور نظام کفر کا رائج کرنے والے، کل یہ سارے میرے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا رسول اللہ کھڑے ہوں گے؟ کل حضور میری اور آپ کی شفاعت کریں گے۔ تو ہم مولوی اپنے ساتھ کسی کو نہیں لگاتے، ہم یہ نہیں کہتے، نہ ہمارے قائد محترم نے یہ تبلیغ کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، نہ کسی پیر کے پیچھے ہم کہتے ہیں چلو، نہ کسی مفتی کے پیچھے، نہ کسی قاری کے پیچھے، نہ کسی حافظ کے پیچھے۔ یار ہمارے اندر ہزاروں عیب ہو سکتے ہیں، ہزاروں غلطیاں اور گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن جس دین کا ہم نام لیتے ہیں اس میں تو شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دین کے پیچھے چلو، حضور کے دین کو اوپر لاؤ۔ کیا یہود و نصارہ کا رائج کردہ نظام بہتر ہے یا رسول اللہ کا دین بہتر ہے؟ جی دین بہتر یا یہ گندا نظام بہتر؟ تو اگر دین بہتر ہے تو پھر دین کے نظام کو اوپر لاؤ۔ جس مالک خالق نے آپ کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، اس کا بھائی ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے کسی کا، ہم تو بے دھڑک ہر جگہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے قائد محترم نے تو ہمیں سکھایا ہی ہے کہ حق کہنا ہے۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے، وہ پنجابی میں کہتے تھے کہ جنے دی گل نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے کا دھوں نکل جائے۔ کم از کم میری اور آپ کی گفتگو میں یہ اثر تو ہونا چاہیے نا کہ ہم دین کی بات کرتے ہیں نا یار، ہم کسی کی ذات کی بات تو کہیں نہ کرتے۔ اور یہ یاد رکھو، جس کی محبت اللہ کے لیے اور جس کا بغض اللہ کے لیے ہو نا، تو وہ جب دنیا سے جاتا ہے نا تو یہ اتھینٹک مول رسول اللہ نے ہمیں دی۔ فقد استکمل الایمان، حضور نے فرمایا وہ ایمان کامل لے کے دنیا سے جاتا ہے۔ نواز شریف سے ہمارا تو ذاتی جھگڑا نہیں، اس نے ختم نبوت کے ہر نامے میں تبدیلی کی، اس لیے ہم اس کے مخالف ہوئے اور ہمارے قائد محترم مخالف ہوئے۔
اور عمران خان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، اس نے آسیہ ملعونہ کو پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجا، اس لیے ہم اس کے مخالف ہوئے۔ ہمارا تو کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، ہم تو دین کے لیے نکلے ہیں۔ اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ ہمارا دست و بازو بنیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، اور میدان محشر میں بھی حضور کی شفاعت ہوگی۔ ساری عزتیں اللہ کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ساری عزتوں کا مالک اللہ نے اپنے محبوب نبی کو عطا کی، اور جو اہل ایمان حضور کے ساتھ محبت کر کے حضور سے رشتہ جوڑ دیا، ساری عزتیں انہیں ہی ملیں گی۔ لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کے، آخری حدیث، اور اس کے بعد میں اپنی اجازت چاہوں گا۔ قیامت والے دن رسول اللہ کو اللہ نے سارے اختیار عطا کرنے ہیں، سارے اختیار حضور کے پاس ہوں گے، اور قیامت والے دن وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر ساری نفسی ہوگی۔ بڑے انبیاء آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ہوں گے، امتیں ہوں گی، لیکن سارے اختیار اللہ نے کس کو دینے ہیں؟ رسول اللہ کو۔ کس کو دینے ہیں جی؟ حضور کو دینے ہیں، اور حضور کے پاس سارا کچھ ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آج دے پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں۔ اور جس کے اندر استقامت ہوتی ہے، بس اللہ سے یہ مانگا کرو، یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں دین کا اخلاص عطا فرما، اور ہمیں رسول اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں آپ سے چھوٹا سا ایک سوال کرتا ہوں، بحیثیت مسلمان فیس بک کے اوپر اگر کوئی گانا اپلوڈ کرے یا کوئی کنجریوں کا ناچ اپلوڈ کرے تو اس کی آئی ڈی بلاک ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن الٹ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ الٹ کیا ہو رہا ہے کہ آپ گانے اپلوڈ کرو تو آئی ڈی بلاک نہیں، کنجر خانہ لگاؤ تو آئی ڈی بلاک نہیں، گندا مواد جتنا مرضی لے جاؤ آئی ڈی بلاک نہیں، لیکن اگر تاجدار ختم نبوت لکھو تو آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ سستی کس کی ہے؟ یہ آپ لکھ کے دیکھیں۔ میں کہتا ہوں لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور آپ کی عزت و ناموس کے لیے میں حاضر ہوں، ہر سانس 2 مرتبہ حاضر ہوں۔ آپ سارے حضور کی عزت ناموس کے لیے حاضر ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ تو اس کا مطلب کیا؟ حضور ہر سانس میں 2 مرتبہ حاضر۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ بابا خادم رضوی کا نعرہ ہے یا ہر مسلمان کا نعرہ ہے جی؟ بابا جی کا نعرہ ہے یا ہر مسلمان کا؟ جو اسے سیاسی کہتا ہے اس کو تو اپنا علاج کرانا چاہیے نا، اس کو تو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ جو کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ سیاسی نعرہ ہے، اس کو تو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اس لیے ہر محفل میں یہ لگاؤ، اگر کوئی نون لیگ سے محبت کرتا ہے وہ نون لیگ کے جلسے میں یہ نعرہ لگائے، پی ٹی آئی کے جلسے میں لگاؤ، پیپلز پارٹی کے جلسے میں لگاؤ، لیکن وہ لگائیں گے نہیں۔ کیوں کہ ان کے آقا ناراض ہو جائیں گے۔ وہ جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں، ہم جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں۔ ہم اس لیے لگاتے ہیں حضور آپ کی عزت و ناموس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ہم کہتے ہیں لگاؤ یہ نعرہ، لیکن جو جس کی قسمت میں لگائیں جی ہمیں تو خوشی ہوگی۔ ہمارے تو بابا جی فرمایا کرتے تھے، اگر تو دین کے لیے نکلے ہے جنرل تو تیری جوتیاں میں پالش کروں گا، تیری جوتیوں کو میں اٹھاؤں گا۔ ہمارا تو مرکز و محور صرف رسول اللہ کی محبت ہے، اور حضور کی محبت جس کے سینے میں ہوگی، جو حضور سے پیار کرے گا، حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ بس بات اتنی سی ہے، نہ کسی نسل کی بات ہے، نہ کسی خاندان کی بات ہے، نہ کسی برادری کی بات ہے، نہ کسی مالدار کی بات ہے، نہ کسی کے کاٹ کی بات ہے، بات صرف رسول اللہ کی محبت کی ہے۔ بس ہمارا درس ہی یہی ہے، اور تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے حضور کے نعرے لگایا کرو، حضور کے دین سے کھڑے ہو، مخلص ہو جاؤ۔ آج اگر ہم دیکھیں جی نہیں میرا چاچا ناراض ہو گیا، میرا بھائی ناراض ہو گیا، میرا فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، حضور کے لیے اگر ایک نہیں سارے ہی ناراض ہو جائیں تو اگر رسول اللہ راضی ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اور اگر سارا خاندان ناراض ہو گیا، رسول اللہ راضی ہو گئے تو کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ قبر میں تو حضور نہیں آنا نا، رشتہ دار تو جن بیٹوں کی ہم پرورش کرتے ہیں، جن کو ہم پالتے ہیں، جنہیں ہم دین سکھاتے ہی کوئی نہیں۔ حضور 20 منٹ ہم دین کے لیے دیتے ہیں اور 12 گھنٹے ہم دنیا کے لیے دیتے ہیں۔ جب والد مر جاتا ہے تو پیچھے اولاد دعا بھی کوئی نہیں مانگتی، ہاتھ بھی کوئی نہیں کھڑے کرتے۔ آپ یہ پورا مجمع بیٹھے ہو، میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں، اس میں سے کوئی 5-10 آدمی ہوں گے یا اس سے بھی کم ہوں گے جو جمعے والے دن اپنے والد کی یا والدہ کی قبر میں جاتے ہوں گے۔
کوئی نہیں جاتے، یہ تو ہماری تربیت ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو اپنی اولاد کو وہ کچھ سکھایا ہی نہیں جو سکھانا چاہیے تھا۔ جب رسول اللہ کا دین ہوگا تو پھر یہ ساری برکتیں ہوں گی، یہ ساری رحمتیں ہوں گی، یہ سارے کرم ہوں گے، پھر اللہ کی مہربانی ہوگی۔ حدیث سنیں حضور کا اختیار قیامت والے دن، حضور نے فرمایا اولہم خروجا اذا بعثوا، رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جب سارے لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، سب سے پہلے اپنے مزار مبارک سے میں باہر نکلوں گا۔ پھر حضور نے فرمایا انا قائدہم اذا وصلوا، حضور نے فرمایا جب تم سارے گروہ در گروہ ہوگے میدان محشر میں، اس وقت تمہارا قائد اور لیڈر میں ہوں گا۔ حضور کی قیادت ہوگی قیامت والے دن، نہ نون لیگ، نہ پی ٹی آئی، نہ بلہ، نہ شیر، نہ تیر، کوئی بھی نہیں۔ قیادت کس کی ہوگی؟ رسول اللہ کی۔ حضور نے فرمایا انا قائدہم اذا وصلوا، تم سارے گروہ در گروہ ہوگے، اس وقت قیادت میں کر رہا ہوگا۔ پھر اگلا درجہ جو اللہ عطا کرے گا حضور کو، وانا خطیبہم اذا انصتوا، رسول اللہ نے فرمایا تم سارے خاموش بیٹھے ہوگے، قیامت والے دن اللہ کی کچہری میں خطبہ میں دے رہا ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا وانا شفیعہم اذا حبسوا، حضور نے فرمایا جب میرے امتی کو روک دیا جائے گا تو جنت نہیں جا سکتا، حضور نے فرمایا میں شفاعت کر کے اپنے امتی کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا وانا مبشرہم اذا یئسوا، فرمایا جب میرا امتی مایوس ہو جائے گا کہ میں نے اولاد کو پالا، میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، دنیا میں سارا کچھ کیا، آج کوئی بھی نہیں کام آیا، جب مایوس ہوگا تو حضور نے فرمایا جب میرا امتی مایوس ہوگا تو میں جنت کی خوشخبری اسے سناؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا کرم کا جھنڈا اختیار میں ہوں گے، اللہ کسے دے گا؟ رسول اللہ کو عطا فرمائے گا۔ حضور سے محبت کرو، حضور کے دین سے محبت کرو، لبیک یا رسول اللہ سے محبت کرو، اس مشن و منشور سے محبت کرو اور اس پارٹی کو اوپر لے جاؤ۔ جب ہم اکٹھے ہو گئے، ہم نے اپنے کسی نمائندے کو ہم نے اسمبلی میں بھیجا تو انشاءاللہ ہماری اسمبلی میں بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے گا۔ بس یہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ ان سے یہ بھی پوچھنا جب یہ ووٹ لینے آئے نا، انہیں یہ کہنا کہ آپ کو اللہ نے عزت دی کہ آپ کشمیر اسمبلی میں بیٹھے تھے، رسول اللہ کے حلف نامے ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی انہوں نے کی، کشمیر اسمبلی میں کون بولا؟ اتنا بڑا معاملہ ہوا، غازی صاحب والا کشمیر اسمبلی میں کون بولا؟ اس کے بعد آسیہ مرمونہ کو بھیجا گیا، کشمیر اسمبلی کا کون سا نمائندہ بولا؟ یہ میرے اور آپ کے نمائندے ہیں نا، ہم نے ووٹ دیے نا انہیں۔ ان سے پوچھنا بتاؤ تو صحیح، آپ نے ختم نبوت کے لیے کوئی قرارداد پیش کی ہو؟ اگر نہیں کی تو آپ کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں۔ پھر ایسوں کے لیے دروازے بند ہونے چاہیے یا کھلے رہنے چاہیے؟ جی تو پھر آپ نے ثبوت دینا نا اپنے ایمان کا کہ یار آپ نے کیا دیا؟ آپ اسمبلی میں تھے، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کلمہ صرف مولویوں نے پڑھا ہے یا پیروں نے پڑھا ہے یا مفتیوں اور قاریوں اور حافظوں نے پڑھا ہے یا صرف جو نمازی ہے اس نے پڑھا ہے؟ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے نا۔ تو آپ بتائیں کہ آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اتنے بڑے بڑے جرم ہوئے اور قادیانیوں کو یہ عہدوں پہ بٹھایا گیا، آپ بتائیں کہ آپ نے اسمبلی میں کیا کیا؟ اگر یہ کہیں ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر انہیں کہنا کہ اب جنہوں نے فیض آباد گولیاں کھائی تھی ہم ان کے ساتھ ہیں، جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا تھا ہم ان کے ساتھ ہیں، جو حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، جو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ انشاءاللہ یہ یاد رکھنا، اگر اس میدان میں موت آ گئی تو شہادت ہو گئی، اگر زندہ رہے تو پھر رسول اللہ کی شفاعت ملے گی۔ جو حضور سے پیار کرتا ہے حضور بھی اس سے پیار کرتا ہے، جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس کی پشت میں رسول اللہ کا ہاتھ مبارک ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب آپ نے سول نہیں لگانا جی، لبیک کا نعرہ انہوں نے ویسے ہی لگانا ہے، یہ جاگ رہے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔